ڈٹائی کے ساتھ لگا ہوا ہے اپنے آقاؤں کی وفاداری نبھانے کے لیے، نمک حلالی کے لیے، سو اس نے وہ سارے کام کیے جو دین اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے والے تھے۔ سامعین محتشم، میں بہت زیادہ تحقیق میں نہیں جاتا، لیکن صرف چند ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خاتم کا معنی خود ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ یوں ترجمہ سمجھیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ اور اگر اس کے معنوں میں لغت کا ہیر پھیر کرتے ہوئے بزم خیش کچھ تبدیلی کی کوشش کی بھی جائے تو میں کہتا ہوں سر دھڑ کی بازی بھی لگا لو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک، اس فرمان طیب کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ مرزا غلام قادیانی یا اس کی ذریت یا ان جیسوں میں سے کسی کا کوئی معنی تسلیم کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان طیب سے ٹکراتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کتنی وضاحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بات کلیئر فرما دی، فرمایا کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، وہ دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے۔ حضور نے فرمایا حالانکہ وہ نبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔